بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمہ سب کے نصیب کا ہے، لیکن اگر آپ نے اسی لقمے کی خواہش ڈال لی نا اندر، برباد ہو جائے گی۔ علماء یہی بیان کر، ایک لقمہ حرام بھی نہیں ہو، حلال ہو، لیکن خواہشات کے ساتھ ہو، آرزوؤں کو لمبا کر دیتا ہے۔ یہ جو آج ہمارے ذہنوں میں آرزویں ہوتی ہیں، کاش یہ ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، یہ جو کاش کاش ہے نا، یہ ان آرزوؤں کے لقمے کی وجہ سے۔ یہ جو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا، آپ 4 کھانے بڑے ہوتے ہیں، ابھی ایک کھا رہے ہوتے ہیں، 3 پہ نگاہیں ہوتی ہیں، کیا ہے؟ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ قوم دسترخوان سے پہچانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ انسان پتہ چلتا ہے کہ وہ شکم کے لیے کتنا بھاگ رہا ہے اور آخرت کے لیے کتنا بھاگ رہا ہے۔ وہ ایک عالم دین جو بہت بڑے عالم دین بنے، طالب علم تھے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے پڑھ رہے تھے، سیب پانی میں چلتا ہوا نظر آیا، نہر میں، اٹھایا کھا لیا۔ ایک دم یاد آیا یہ پتہ نہیں کس کا سیب ہوگا۔ پیچھے گئے جہاں سے پانی آ رہا تھا، دیکھا سیب کے باغ سے وہ نہر نکل رہی تھی۔ اس کے مالک کو بولا کہ یہ سیب آپ کا تھا، میں نے کھا لیا، مجھے اس کو حلال کر دیں۔ اب آپ سوچیں، ایک سیب تھا، ہم تو پوری پھلوں کی ریڑھی اڑا کے لے جائیں، پوچھنی نہیں کسی نے۔ بولا آگے اللہ نے دی تھی بھائی، اڑا ہمارا تو ایسی ہے، نیچے کچھ مل رہا ہے اللہ نے دیا تو مولانا صاحب، بھائی اللہ نے دیا، کسی اور کا مال ہے۔ فقہ میں آپ کو پتا ہے، سکہ بھی پڑا ہوا مل جائے نا، سال تک مال مجھول ہے، وہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ایسا وہ جو شخص صاحب باغ تھا، اس نے دیکھا یہ ایسا کون سا شخص ہے جو ایک سیب کے لیے آیا ہے اتنی دور۔ اس نے کہا میں ایک شرط پہ معاف کروں گا۔ کہا کیا؟ کہا میری بیٹی سے شادی کروں۔ کہا کر لوں گا۔ کہا مگر وہ نابینا ہے۔ کہا کر لوں گا۔ کہا وہ بہری ہے۔ کہا کر لوں گا۔ کہا وہ گنگی ہے، سن نہیں سکتی۔ میں کر لوں گا، شرط یہی ہے تو حلال کروں گا۔ کر لی اس نے۔ شادی کی رات نکاح ہوا، جیسے کمرے میں گیا دیکھا تو خاتون نے سلام کیا، باپ بھی داخل ہو گیا۔ کہا آپ تو کہہ رہے تھے یہ بول نہیں سکتی۔ کہا ہاں یہ بول نہیں سکتی کیونکہ اس نے کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی، یہ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ اس نے کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، یہ سن نہیں سکتی اس نے کسی نامحرم کو سنا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہوا جانے محترم، لقمہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایسے نہیں انسان کے کیوں میں نماز میں کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، کیوں میں نماز میں رو نہیں رہا، گڑبڑ ہے کہیں، کیا کھا رہا ہوں؟ مکروہات اپنی جگہ، شبہات اپنی جگہ، ساری چیزیں آپ کو کیا پتا جو باہر مل رہا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوا ہے، حلال بھی ہے حرام ہے، کیا ہے۔ قوموں کو اگر بے غیرت بنانا ہے تو ان کے لقمے خراب کرو۔ کیوں لوگ غیرت ختم ہو گئی ہے، کیوں بے حیائی ہو گئی، کیوں آپ کو، میں نے آپ سب بہترین ہیں، مطلب کیوں ایک میجورٹی لوگوں کو برا نہیں لگتا کچھ، بے حیائی برائی کیوں نہیں لگتی؟ غیرت۔ اور ہم تو ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی باہر جاتے ہیں تو بولو بھائی یہ ذبح شرعی ہے کہ نہیں؟ نہیں مولانا صاحب بسم اللہ پڑھیں کھا لیں، کیا ہے ایسے کیسے ہو؟ بھائی ذبح شرعی نہیں ہے۔ مرغیاں جو آپ کھا رہے ہیں، برگر، مرغیاں، میں کسی کا کاروبار بزنس خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ خود سوچیں، اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اولیاء خدا لقمے کے لیے بہت احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ یہ اندر جائے گا تو یہ اپنا کام دکھائے گا۔ پہلا کام غفلت پروردگار سے، پہلا کام۔ امام کیا فرماتے ہیں؟
اللہ نے میرا رزق لکھا ہے، مجھے ملنا ہے، میں بنا۔ چوتھی اور آخری چیز امام فرماتے ہیں کہ میری موت کا دن معین ہے۔ میری زندگی کا چوتھا پلر کیا ہے؟ میری موت کا دن معین ہے، بس میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرا اور آپ کی زندگی کا دن معین ہے، بس اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور جو موت کا انتظار کرتا ہے وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ کل میں مجلس میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک عالم دین مغرب عشاء کی نماز کے بعد فقہی مسائل بیان کرتے تھے۔ ایک مسئلہ بیان کیا، جب رات کو گھر گئے دیکھا کہ مسئلہ میں کچھ غلطی تھی، غلط بیان کیا تھا۔ اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ دوسرے دن بتا دیتے لوگوں کو۔ رات کو ہر نمازی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا دیکھو یہ مسئلہ بیان کیا تھا، ایسا تھا ایسا۔ ایک شخص نے کہا مولانا صاحب اتنی کیا جلدی تھی، کل بتا دیتے شام کو۔ کہا آپ کو جلدی نہیں تھی، مگر حضرت اسرائیل جلدی آتے ہیں، وہ آگے مجھے لے جائیں تو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے غلط مسئلہ بیان کیا تھا۔ ہم اتنی زندگی میں کیئرفل ہیں، حق کھا لیا، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، فوراً حل کریں، وقت نہیں ہے۔ ملک الموت بتا کے تھوڑی آئے گا۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے آج کل تو، جوان بوڑھا بزرگ کچھ نہیں، بچہ جوان، لیکن تیار رہیں زن محترم۔ یہ سب کیوں ہے؟ ایک سوسائٹی، ایک امت اس پلر پہ قائم ہو تاکہ امام کی طرف بڑھ سکے۔ زن محترم امام کی صفات، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے کہ امام محور ہے، اور جب امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو پھر میں کچھ نہیں ہوں، پھر صرف امام۔ کیسی کیسی ہستیاں کربلا معلی میں اپنے وجود کے اندر خود پیکر تھیں، لیکن جب امام کے سامنے آئیں بس امام ہے سب کچھ۔ انہی میں جوان ہے، ایسا جوان کہ جب خود امام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے نانا کو دیکھنا ہوتا تھا تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے، اور جب ہم اپنے نانا کی آواز سننا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے۔ کیوں؟ اپنے خلق میں شبیہ پیغمبر ہے، ایسا جوان۔ اور وہ کہ جسے سید الشہداء نے تہجد کی نمازوں میں مانگا ہو، وہ کیسا جوان ہوگا کہ جسے امام تہجد کی نمازوں میں مانگ رہے ہیں۔ اور نہ صرف امام حسین بلکہ ہر اہل حرم کے لیے اطمینان کا باعث جناب علی اکبر تھے۔ جب اس پورے راستے میں کاروان میں امام حسین چاہتے تھے کہ اہل حرم کو کوئی بات سمجھائیں، جناب علی اکبر کو بھیجتے تھے، سب علی اکبر کی بات سنتے تھے۔ عجیب شخصیت ہے، ایسا جوان ہے، اور اس جوان نے ایسی اذان دی ہے کہ آج تک علی اکبر کی اذان گونج رہی ہے۔ بغیر اذان علی اکبر کے عاشورہ ابتدا نہیں ہوتے۔ آپ کے سامنے ہر جگہ اذان علی اکبر عاشورہ کی ابتدا کرتی۔ ایسا جوان ہے زن محترم۔ ہمارے جوان قربان ہوں حضرت علی اکبر پر۔